السلام علیکم، میں بنت عبداللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ وہ بچے جو باقاعدہ طور پہ مدرسے میں جا کے کسی استاد سے نہیں پڑھ سکتے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس چینل کے تھرو اپنے سلیبس کے مطابق عربی کو پڑھ سکیں۔ تو فیصل آباد کا جو سلیبس ہے عربی کا، قرآن عربی کا، اس میں پہلے 2 سپارے بھی شامل ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے۔ اس صورت میں گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں اس کا ناظرہ اور اس کا ترجمہ شامل ہے۔ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی تفسیر بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بھولے گا نہیں۔ بیسکلی آپ نے توجہ رکھنی ہے اس کا ناظرہ پڑھنے میں اور اس کا ترجمہ سیکھنے میں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قطع کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے۔ الف الگ پڑھنا ہے، لام الگ پڑھنا ہے، میم الگ پڑھنا ہے۔ لام اور میم کے اوپر مد ہے، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ان دونوں الفاظ کو، اور میم کے اوپر شد ہے، اس لیے جب لام اور میم کو ملائیں گے تو ساتھ گنا بھی کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک اسم اشارہ ہے جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے ھذا اور ھذہ استعمال ہوتا ہے۔ ذالک اور تلک دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اصل میں اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے نا تو وہ لکھا ہوگا یہ کتاب، وہ کتاب لکھا ہوگا یا یہ کتاب لکھا ہوگا، تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ہے تو یہ دور کا اسم اشارہ، لیکن یہ اس کا معنی لکھا ہوتا ہے یہ کتاب۔ اصل میں یہ کتاب جو قرآن پاک ہے نا، یہ حاضر ہے، آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے آپ یہ کتاب کہیں گے۔ جب دور کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں۔ ریب اصل میں کہتے ہیں اس شک کو جو دل میں بے چینی ڈال دیتا ہے۔ فی کا مطلب میں ہوتا ہے، فی اس میں۔ یہ جو آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، یہاں بھی اور یہاں بھی، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے معانقہ۔ معانقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا تو آپ یہاں پہ وقف کر لیں، اگر یہاں پہ نہیں کرنا تو یہاں سے ملا لیں اور یہاں پہ وقف کر لیں۔ ان دونوں میں سے ایک جگہ وقف کرنا ضروری ہے۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر یہ بنے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر ایسے پڑھیں گے۔ اگر یہاں وقف نہیں کرنا تو پھر یہاں پہ کرنا ضروری ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ معانقہ کا مطلب دونوں میں سے ایک جگہ وقف کرنا ضروری ہے۔ ھدی ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں ہدایت تو یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فائدہ، اصل معنوں میں فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں
جو متقی ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقیوں کی کیا صفات ہیں، آگے ہم یہ پڑھیں گے۔ یہ کتاب، یہ قرآن پاک، اس سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں۔ اب متقی کون سے لوگ ہیں؟ جن میں یہ درج ذیل خصوصیات ہیں، یہ صفات جن میں پائی جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں متقی۔ وہی اس کتاب سے، اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اسم موصولہ ہے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا با کا معنی میں بھی آتا ہے، پر بھی آتا ہے، بدلے اور عوض کے لیے بھی آتا ہے، سبب اور وجہ کے لیے بھی آتا ہے، با ساتھ کے معنوں میں آتا ہے، اور با زائدہ بھی ہوتا ہے۔ زائدہ کا مطلب یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بی جو ہے نا، یہ ایمان کے ساتھ آیا ہے۔ ایمان کے ساتھ بی جب بھی آئے گا نا تو اس کا معنی پر آئے گا۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیبی، غیب پر۔ اب غیب کیا ہوتا ہے؟ مختصر سی آپ تفسیر سمجھ لیں گے نا تو آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، اور آگے کے لیسن بھی آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اپنے حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، جیسے جنت و دوزخ ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ عالم برزخ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں نا غیب کہلاتی ہیں۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ پہلی صفت، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز۔ دیکھیں قرآن پاک میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا، نماز کو قائم کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز تو پڑھی جاتی ہے، قائم کیسے کرتی ہیں؟ اصل میں قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب وہ کون سے آداب و شرائط ہوں گے جن کا ادا کرنا ضروری ہے؟ کچھ شرائط ہوتی ہیں نماز پڑھنے سے پہلے، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ، سب سے پہلے کہ نماز کا وقت ہو، پھر آپ نے وضو اچھی طرح سے کیا ہوا ہو، پھر آپ کا لباس پاک ہو، پھر جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہو، پھر آپ نے نیت کی ہو، اور پھر نماز جب پڑھیں گے تو وہ کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کریں۔ تو ان تمام شرائط کے ساتھ نماز کو پڑھنا نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اور مما اصل میں دو الفاظ تھے، ایک من اور ایک ما۔ من اور ما، جب من اور ما کو ملا کے پڑھیں گے تو نون سائلنٹ ہو جاتا ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے مما۔ اصل میں یہ دو الفاظ مل کے بنے ہوئے ہیں، ایک من اور ایک ما۔ من کا مطلب سے ہوتا ہے اور ما کا مطلب جو ہوتا ہے۔ مما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق رزق، نا متکلم کا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے، متکلم کا نون ہے، اس کا مطلب ہم ہوتا ہے۔ رزقنا، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ہم کا مطلب وہ یا ان ہوتا ہے، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، یونفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یونفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کیا ہے؟ آج میں آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال وغیرہ دیا ہوا ہے یا جو کھانے کی نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ رزق ہے۔ نہیں، رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین دیے ہیں، اولاد دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو کوئی ہنر دیا ہوا ہے، آپ کو وقت دیا ہوا ہے، آپ کو سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں ہاتھ دیے ہوئے ہیں۔
تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تو دوسری صفت وہ لوگ جو اس کتاب قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والے ہیں نا، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ رزق کہلاتی ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کیسے کرنا ہے؟ جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے کام دیکھنے اور سننے کے لیے، نافرمانی کے کام سننے کے لیے کان نہیں دیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اگلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے متقیوں کی، وہ یہ ہے والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے جو آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اتر چکی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان پر بھی مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ گو کہ ان پر عمل کرنا اب ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی قوموں نے ان میں تحریف کر لی ہے ان پر، اور ہمارے قرآن پاک آنے کے بعد پچھلی شریعتیں جو ہے نا وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ ان پر صرف یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، عمل کرنا نہیں ہے۔ اور بالآخرتی، آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھنے والے ہیں۔ خاص صفت ایک، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سارا ایمان کہا ہے نا، وہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، کتاب قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ یہ اگر درست ہو جائے، پختہ ہو جائے انسان میں، تو اس کے سارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے کہ آخرت کا وہ یقین رکھنے والے ہیں، جن میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی نا، وہ ہدایت پر ہیں اور وہی اس کتاب قرآن پاک سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، مفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں میں پچھلی جو آپ نے ساری صفات پڑھی ہیں وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ یہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دی، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ جو فلاح، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، خواہ، حرف استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور خواہ کے معنی میں بھی آتا ہے، خواہ یا چاہے، انذرتہم، انذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں ان کو، انذرا ڈرانا ہوتا ہے، اور تا میں نے آپ کو بتایا تھا، یا انعمتا میں آپ نے تا پڑھا تھا، تا زبر تا کا مطلب تم آپ ہوتا ہے، آپ ڈرائیں ہم ان کو، یا لم نہ، تنذرہم، آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جن پر کفر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا۔ ختم، مہر، اللہ، اللہ،
ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلوبہم قلب کی جمع ہے قلوب، ان کے دلوں پر، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے بڑا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا، پہلا رکوع آپ نے پڑھا ہے۔ اب آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ان کو ہدایت کی توفیق دی؟ نہیں، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ ان کے پاس ہدایت آئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے انہوں نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ وہاں سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ استغفار نہیں نہ کرتا اور گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، وہی مہر ہوتی ہے، اسی کو دل کا زنگ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو کفار ہیں، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا اور اس پر اڑے رہے اپنے کفر پر، توبہ نہیں کی، پلٹے نہیں، تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ ان کو اب توفیق نہیں ہونی کہ وہ حق بات کو سمجھ سکیں اور قبول کر سکیں۔ تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی، یہ اپنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اتنا تو پہلے آپ نے متقیوں کی صفات پڑھی ہیں اس میں، پھر آپ نے کفار کے بارے میں پڑھا، تو اگلے رکوع میں آپ پڑھیں گے، اگلا، دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ 3 گروہ ہے نا، ایک مومنوں کا، ایک کفار کا اور ایک منافقین کا۔ مکہ میں تو صرف کافر رہتے تھے نا، مدینہ میں منافقین بھی تھے، مسلمان تھے، منافقین تھے، یہود تھے، وہ کافر تھے۔ اب کل کا جو آپ سبق پڑھیں گے نا، ان میں منافقین کا ذکر ہے، انشاءاللہ آپ کل کو پڑھیں گے دوسرا رکوع۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا ذکر، گائے کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں۔ معانقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو 3 ڈاٹس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں معانقہ، اس میں ایک جگہ یا یہاں یا یہاں آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کتاب جو قرآن پاک ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں نے اس قرآن پاک سے ہی ہدایت حاصل کرنی ہے، لیکن خاص طور پر جو متقی لوگ ہیں نا، ان کو یہ کتاب فائدہ دے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون ہے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خواص خمسہ کے ساتھ ادراک نہیں کیا جا سکتا،
وہ چیزیں غیب کہلاتی ہیں. جیسے اللہ کی ذات ہے، جنت و دوزخ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، فرشتے ہیں، رسول ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، تو یہ ساری چیزیں غیب ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز کو تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے. وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں رزق کہلاتی ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی قرآن پاک بھی پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. خاص طور پر آخرت کے یقین کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت اگر ٹھیک ہو جائے نا تو سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. اب اس کی تلاوت سن لیں تاکہ آپ کی تجوید ٹھیک ہو. آپ کے سلیبس میں اس کا ناظرہ، پہلے 2 سپاروں کا ناظرہ اور اس کا ترجمہ ہے، تو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ میرے کور کرتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.